اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سورۃ النساء آیت نمبر 148۔ لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم وكان الله سميعا عليما۔ اللہ کسی کی بری بات کا با آواز بلند کہنا پسند نہیں فرماتا سوائے اس کے جس پر ظلم ہوا ہو، اسے ظالم کا ظلم اشکار کرنے کی اجازت ہے، اور اللہ خوب سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اس آیت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ بتا رہے ہیں نمبر 1، اللہ سبحانہ وتعالیٰ اونچی آواز سے بری بات کہنا پسند نہیں فرماتا۔ نمبر 2، مظلوم کی آواز سے نکلی ہوئی بری بات پر کوئی مواخذہ نہیں۔ نمبر 3، اللہ تعالیٰ ہر بات کو سننے والا اور جاننے والا ہے۔ دیکھیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے مومن بندوں کو بات کرنے کا طریقہ اور اچھے اخلاق کی تربیت دے رہے ہیں۔ جہاں بدگوئی کے بارے میں بتایا جا رہا ہے، بدگوئی میں گالی گلوچ، قذف، بد اخلاقی، بدتمیزی، بدسلوکی، طعنہ زنی، شکوے، شکایتیں سب اس زمرے میں آتے ہیں۔ کہا گیا ہے نا، ناز ہے طاقت گفتار پر انسانوں کو، بات کرنے کا طریقہ نہیں نادانوں کو۔ تو یہی طریقہ قرآن پاک بار بار سکھاتا ہے کہ برائی کا چرچا نہ کرو۔ شریعت نے تاکید کی ہے کہ کسی کے اندر برائی دیکھو تو اس کا پرچار نہ کرو، بلکہ تنہائی میں اسے سمجھاؤ۔ کھلے عام اور اعلان برائی کرنا سخت ناپسندیدہ ہے۔ ایک تو برائی چاہے پردے میں کی جائے گناہ ہے، دوسرا اسے برسر عام کیا جائے یہ مزید ایک جرم ہے۔ قرآن میں ان دونوں قسم کی برائیوں سے روکا گیا ہے۔ البتہ ظالم کے ظلم کو لوگوں کے سامنے بیان کیا جا سکتا ہے، کیونکہ اس سے ایک فائدہ تو یہ ہوتا ہے کہ شاید وہ ظلم کرنے والا ظلم سے باز آ جائے جب وہ اس کی تلافی کی کوشش کرے۔ لیکن مظلوم کے علاوہ کسی کو یہ حق نہیں کہ کسی دوسرے کی بری بات لوگوں میں بیان کرتا پھرے۔ مظلوم کو یہ حق پہنچتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے حضور ظالم کے لیے بدعا کرے، حاکم کے سامنے ظالم کا ظلم بیان کرے، یا دوسرے لوگوں کو بتائے تاکہ وہ ظالم کا ہاتھ روکیں، یا کم از کم خود اس ظالم کے ظلم سے بچ جائیں۔ سنن نبی داؤد کی حدیث میں آتا ہے، ایک شخص نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا کہ میرا پڑوسی مجھے ایذا دیتا ہے۔ آپ نے اس سے فرمایا، تم اپنا سامان نکال کر باہر راستے میں رکھ دو۔ اس نے ایسا ہی کیا، چنانچہ جو بھی گزرتا وہ اس سے پوچھتا تو پڑوسی کے ظالمانہ رویے کی وہ وضاحت کرتا، تو سن کر ہر راہ گزر اس پر لعنت ملامت کرتا۔ پڑوسی نے یہ صورتحال دیکھ کر معذرت کر لی اور آئندہ کے لیے اذیت نہ دینے کا فیصلہ کر لیا اور اسے اپنا سامان اندر رکھنے کی التجا کی۔ آپ دیکھیں کہ انسان کو اس لیے بھی یہ حق دیا گیا ہے کہ غم میں اس کا دم گھٹنے نہ پائے اور اظہار غم سے اس کا اظہار ہلکا ہو جائے اور جذبات ٹھنڈے ہو جائیں۔ لیکن مظلوم کو احتجاج کرتے ہوئے یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ اخلاقی حدوں سے تجاوز کر جائے اور ظلم کی حدود میں داخل ہو جائے۔ اس لیے ضروری ہے اللہ والوں کی یہ شان ہونی چاہیے کہ وہ ظلم کا بدلہ لینے کی طاقت رکھنے کے باوجود لوگوں کو معاف کر دینے کی عادت اپنائیں۔ سننے اور جاننے کی صفت فرما کر ظالم اور مظلوم کو جہاں پہ آگاہ کیا گیا ہے، وَقَانَ اللَّهُ سَمِيعًا عَلِيمًا، اور اللہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے۔ یعنی ظالم کا ظلم اور مظلوم کی مظلومیت اللہ تعالیٰ سے پوشیدہ نہیں۔ تو جہاں پہ ظالم کو انتوا کیا گیا ہے اور مظلوم کو تسلی دی گئی ہے۔ تو میں یہاں پہ مختصر قرآن پاک میں دی گئی آیات کا حوالہ دوں گی، آپ تفصیلاً وہاں سے پڑھ سکتے ہیں۔ سورۃ النساء آیت نمبر 22 میں ہے، اللہ تعالیٰ بے حیائی کو پسند نہیں کرتا۔
سورۃ النساء آیت نمبر 36 میں ہے، اللہ تعالیٰ فخر کرنے والے کو پسند نہیں کرتا۔ سورۃ النساء آیت نمبر 107 میں ہے، اللہ تعالیٰ خیانت کرنے والے کو پسند نہیں کرتا۔ سورۃ المائدہ آیت نمبر 64 میں ہے، اللہ تعالیٰ فساد کرنے والے کو پسند نہیں کرتا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی رحمت کے ذریعے ہمیں سکون والی زندگی عطا فرما اور ہر طرح کی برائی اور سازشوں سے بچا کر رکھنا، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔